نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں عبد الغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبد الغفور کلاچی آفیشل۔ آئیے آج کی اسلامی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ میں نے اسد الغابہ اور طبقات ابن سعد سے منتخب کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 11 برس ہو چکے ہیں۔ 11ویں برس یثرب سے کچھ لوگ آئے حج کے موقع پر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اگلے سال یعنی اعلان نبوت کے 12ویں برس وہ لوگ تھوڑے سے زیادہ آئے اور جو مزید آئے تھے انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، اور جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ایک دو ساتھی بھیج دیجئے جو جا کر ہمارے شہر میں یعنی یثرب موجودہ مدینہ منورہ دین کی دعوت کا کام کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 2 حضرات کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ دونوں حضرات گئے وہاں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے اور دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ پورا 1 سال دین کی دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لوگوں میں پھرے۔ تو سال کے بعد مکہ مکرمہ جانا ہوا حج کے موقع پر، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 15 حضرات تو جو پہلے سے ایمان والے تھے، مسلمان تھے، یہ لوگ تھے، اور ان کے ساتھ پورے 400 مشرک مرد و خواتین بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، یعنی سال کی محنت میں 400 لوگوں کو تیار کر لیا تھا ایمان قبول کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ 400 لوگ اور 75 پہلے سے مسلمان یہ مکہ مکرمہ گئے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور یہ 400 کے 400 خواتین و حضرات مسلمان ہو گئے۔ ان 400 میں سے ایک صاحب کا نام تھا زید بن سہل، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، صحابی بن گئے زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو گویا یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، اور حضرت زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں سے ذمہ دارہ کرتے تھے، گویا مالدار ذمہ دار تھے، اور ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا، اور اس باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ اس باغ میں ایک کنواں ہوتا تھا اور اس کا پانی بڑا میٹھا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے، اور موجودہ جو مسجد نبوی ہے اس کا جو باب فہد ہے اس کے اندر انٹر ہوں تو قالینوں کے نیچے اس کنویں کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے ان کو نشانات کی حد تک رکھا ہوا ہے، ختم نہیں کیا۔ تو یہ زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے مال و دولت میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، جب تک اس کو تم صدقہ خیرات نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو یا رسول اللہ، میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اپنے جانور دیکھے، اپنی جائیداد دیکھی، اپنا گھر بار دیکھا، اپنی زمینیں دیکھیں، اپنا باغ دیکھا، تو مجھے جو یہ دل نے فیصلہ کیا کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ کھجوروں کا باغ ہے جس کے اندر کنواں بھی ہے جو بیرحا کے نام سے مشہور ہے، تو میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دوں، پورے کا پورا باغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے زید، اس کو تم اپنے رشتہ داروں کے اندر جو حقدار ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں، چچا زاد بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوہ بدر میں بھی شریک، احد میں بھی شریک، خندق میں بھی شریک، خیبر و حنین میں بھی شریک، تمام غزوات کے اندر یہ شریک رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ اکبر، جب آدمی کا محبوب نہ رہے تو پھر وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زید خود کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میرے لیے دن رات کاٹنا مشکل ہو گیا، چنانچہ میں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔
اور خود کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 برس روزے رکھے ہیں سوائے ایام ممنوعہ کے، یعنی عید کے دن اور ایام تشریق کے دن، یا کبھی بیمار ہو گئے یا سفر میں چلے گئے، ان کو چھوڑ کر کہتے ہیں 40 سال میں نے روزے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر! محبوب کی یاد میں روزے رکھنا، سبحان اللہ، یہ صحابہ ہی کا جگرا تھا۔ تو یہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، کہ ہلکے ہو یا بوجھ ہلو اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو تم لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ بیٹوں نے کہا ابا جان، آپ عمر رسیدہ ہیں، آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاری ہے، لہٰذا اب آپ اس بڑھاپے میں نہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ پاک آپ سے نہیں پوچھیں گے، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ کہنے لگے نہیں، میرے بیٹے تو جہاد میں جائیں اور میں نہ جاؤں، میں تو جاؤں گا، میرے لیے بھی بندوبست کرو، تیاری کرو۔ چنانچہ بیٹے اپنے عمر رسیدہ بوڑھے باپ کو بھی ساتھ لے گئے، اور وہ جہاد تھا، سمندری سفر کا راستہ تھا، چنانچہ سمندر کے اندر ان کو لے کر چلے گئے۔ اب سمندری سفر ظاہر ہے کئی دنوں کا ہوتا ہے، بعض اوقات ہفتوں اور مہینوں تک کا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آ گیا، وقت موعود آ گیا، یعنی کہ حضرت زید کا موت کا وقت آ گیا، فرشتہ موت آیا اور سمندر کے اندر اسی جہاز میں ہی حضرت زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ سمندر میں تھے، دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو 7 یا 8 دن وہ کشتی یا جہاز سمندر میں چلتا رہا، تو حضرت زید کی نعش بھی اسی کشتی کے اندر پڑی رہی، اور ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ نعش کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی سمیل، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی۔ 7-8 دن کے بعد وہ کسی جزیرے پر پہنچے سمندر کے اندر، تو وہاں جا کر انہوں نے اپنے والد صاحب کی تدفین کی۔ تو یہ تھے حضرت زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشہور نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا واقعہ فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا حقیقی نام زید بن سہل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے طرز زندگی کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔